الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ مشکات المصابیح سے آپ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ خطائیں معاف کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے اور رتبہ بلند ملتا ہے انسان کو، ثواب میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی بالکل کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ فرمایا کہ کامل مکمل وضو کرنا جب وضو کرنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو۔ ویسے تو سبھی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھار طبیعت کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا ایسے موقع پر کامل مکمل وضو کرنا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا، کیونکہ ایک دفعہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو اسباغ اور اکمال کا معنی ہے 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا اگرچہ تکلیف ہو رہی۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور کثرت سے چل کر مسجد کو جانا، بہت زیادہ آنا جانا مسجد میں کرنا، قدم زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، چاہے وہاں بیٹھ کر کرے یا دل میں کرے، دل دماغ میں لیے پھرے کب اذان ہوگی میں نے جانا ہے۔ فرمایا فذالکم الرباط، یہ 3 عمل جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور آخر میں فرمایا یہ سرحد کی پہرے داری ہے، یہ سرحد کی چھاؤنی کی چوکیداری ہے۔ یعنی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ سرحد پہ جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کوئی مجاہد، کوئی فوجی کھڑا ہو کے اللہ کے لیے وقت گزارے۔ فرمایا وہ اجر و ثواب جو اس کو ملتا ہے وہ تمہیں کامل مکمل وضو کرنے سے، تکلیف کے وقت، ٹھنڈک کے وقت، اور کثرت سے چل کے مسجد جانے سے، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنے سے تمہیں حاصل ہوگا۔ سرحد کی چوکیداری کا ثواب حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سرحد کی طرف احباب کے ساتھ نکلے، کوئی شور شرابے کی آواز تھی، تو خیر امن تھا، کچھ نہیں تھا۔ احباب واپس ہوئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ چلو میں آ رہا ہوں۔ تو احباب جیسے ہی آگے چلے، چند لمحوں میں سیدنا ابو ہریرہ بھی آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بس اتنی ہی جلدی آنا تھا تو ہمارے ساتھ ہی آ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ سرحد کی چوکیداری، بارڈر پہ کھڑے ہو کے پہرا دینا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ ایک لمحے کا ہو۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جو شب قدر میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، شب قدر کو جاگتا ہے، اس کو بھی وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو سرحد پہ کھڑے ہونے والے کو ایک لمحے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا عظیم اجر آپ کو یہاں اللہ رب العالمین نے دینا ہے، بشرطے کہ تکلیف کے باوجود ہمارا جو وضو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ ہمیں چل کے مسجدوں کو جانا چاہیے۔
اور نماز کا انتظار ایک مسلمان کو ہمہ وقت رہنا چاہیے، کب نماز کا وقت ہو اور میں جاؤں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، بہت خوبصورت طریقے سے وضو کرے، سنت کو اختیار کرے، اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، جسم کے انگ انگ سے اس کے گناہ جو ہے وضو کے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو وضو کے پانی کی برکت سے وہ گناہ بھی اللہ رب العالمین اس کے نکال دیتا ہے اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو وضو ایک کامل مکمل عبادت ہے جس کو کہا گیا کہ طہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو یہ طہارت، یہ پاکیزگی اس درجے کی جب ہم حاصل کریں تو اس طرح اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔